بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 2 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم تحریک پاکستان کے دو انتہائی اہم اور تاریخی موضوعات کا مطالعہ کریں گے: 3 جون پلان 1947 اینڈ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ ہم جانیں گے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر کے سیاسی مسئلے کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے، 3 جون 1947 کا منصوبہ کیا تھا، اس کی اہم شقیں کیا تھیں اور اس منصوبے نے برصغیر کی تقسیم میں کیا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا مطالعہ کریں گے، جس نے برطانوی حکومت کے خاتمے اور پاکستان کے قیام کی قانونی بنیاد فراہم کی۔ ہم اس ایکٹ کی اہم شقوں اور اس کی تاریخی اہمیت کو بھی تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ دونوں موضوعات فیڈرل بورڈ کے امتحان کے لیے نہایت ہی اہم ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ پورا لیکچر توجہ سے دیکھیں اور اہم تاریخوں اور نکات کو ضرور نوٹ کرتے جائیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 جون پلان 1947۔ Lord Mountbatten arrived in India as the last Viceroy on 22 March 1947۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو ہندوستان کے آخری وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان پہنچے۔ جب برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو جلد آزادی دی جائے گی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے مقرر کیا گیا۔ وہ 22 مارچ 1947 کو ہندوستان پہنچے تاکہ اقتدار کی منتقلی کے عمل کو مکمل کریں اور سیاسی مسئلے کا قابل قبول حل تلاش کریں۔ He held meetings with the leaders of the Congress and the Muslim League۔ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے متعدد ملاقاتیں کیں۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد دونوں جماعتوں کے موقف کو سمجھنا اور ایسا حل تلاش کرنا تھا جسے تمام فریق قبول کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح presented the Muslim League's viewpoint on the partition of India۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تقسیم ہند کے بارے میں مسلم لیگ کا موقف پیش کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کا موقف پوری وضاحت کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے پیش کیا۔ Lord Mountbatten prepared a plan after consulting the political leaders and obtained the approval of the British government۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا اور برطانوی حکومت سے اس کی منظوری حاصل کی۔ تمام اہم سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں سے منظوری ملنے کے بعد اسے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ On 3 June 1947 the partition plan was officially announced۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ باضابطہ طور پر پیش کیا گیا۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے منصوبے کا سرکاری اعلان کیا۔ اسی وجہ سے یہ منصوبہ تاریخ میں 3 جون پلان کے نام سے مشہور ہوا۔ The plan aimed to transfer power peacefully and settle the future of British India۔ اس منصوبے کا مقصد اقتدار کی پرامن منتقلی اور برطانوی ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برطانوی حکومت اقتدار کو پرامن طریقے سے منتقل کرے اور برطانوی ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں ایک واضح فیصلہ کیا جائے تاکہ آزادی کا عمل منظم انداز میں مکمل ہو سکے۔ نیکسٹ ہے مین کلازز آف دا 3 جون پلان 1947۔ 3 جون پلان 1947 کی اہم شقیں: The Punjab and Bengal assemblies would decide whether their provinces should be partitioned۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں فیصلہ کریں گی کہ ان کے صوبے تقسیم کیے جائیں یا نہیں۔ 3 جون پلان کے تحت پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ ان کے صوبے تقسیم کیے جائیں یا ایک ہی صوبے کی حیثیت سے برقرار رہیں۔ اس طرح ان دونوں اہم صوبوں کے مستقبل کا فیصلہ اسمبلیوں کے ذریعے کیا جانا تھا۔ A referendum would be held in the North West Frontier Province (NWFP) to determine whether it would join Pakistan or India۔ صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہوگا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوگا یا بھارت میں۔ صوبہ سرحد کی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دینے کے لیے ریفرینڈم کرایا جانا تھا۔ اس ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے یہ رائے لی گئی کہ صوبہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا بھارت میں۔ The Sindh Assembly would decide whether Sindh would join Pakistan or India۔ سندھ اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ سندھ پاکستان میں شامل ہوگا یا بھارت میں۔ سندھ اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے صوبے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ سندھ پاکستان میں شامل ہوگا۔ اس فیصلے نے پاکستان کے قیام کی جدوجہد کو مزید مضبوط کیا۔ A referendum would be held in Sylhet, Assam to decide whether it would join East Bengal, Pakistan or remain with Assam, India۔
آسام کے ضلع سلہٹ میں ریفرینڈم ہوگا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ مشرقی بنگال میں شامل ہوگا یا آسام میں رہے گا۔ سلہٹ اس وقت آسام کا حصہ تھا۔ 3 جون پلان کے تحت یہاں ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ عوام خود فیصلہ کریں کہ سلہٹ مشرقی بنگال کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے یا آسام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ریفرینڈم کے نتیجے میں سلہٹ کا زیادہ تر حصہ مشرقی بنگال میں شامل ہو گیا۔ The future of Balochistan would be decided by its representative institutions۔ بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ اس کے نمائندہ ادارے کریں گے۔ بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے نمائندہ اداروں کے ذریعے کیا جانا تھا۔ اس عمل کے نتیجے میں بلوچستان بھی پاکستان میں شامل ہوا اور پاکستان کے جغرافیائی وجود کا اہم حصہ بن گیا۔ The Government of India Act 1935 would remain in force until new constitutions were framed۔ نئے آئین بننے تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ العمل رہے گا۔ 3 جون پلان کے تحت یہ بھی طے کیا گیا کہ نئے آئین تیار ہونے تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو عبوری آئینی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھی حکومتی اور انتظامی نظام فوراً ختم نہ ہو بلکہ نئے آئین بننے تک ایک قانونی نظام موجود رہے۔ The princely states would decide whether to join Pakistan or India۔ نوابی اور شاہی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کریں۔ برطانوی ہندوستان میں بہت سی نوابی اور شاہی ریاستیں بھی موجود تھیں۔ 3 جون پلان کے تحت ان ریاستوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح ان ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ بھی برطانوی اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہونا تھا۔ نیکسٹ ہے دا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ دا برٹش پارلیمنٹ پاسڈ دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ان جولائی 1947۔ برطانوی پارلیمنٹ نے جولائی 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا۔ 3 جون پلان کے اعلان کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی۔ اسی سلسلے میں برطانوی پارلیمنٹ نے جولائی 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا جس نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کو قانونی شکل دی۔ The act provided for the creation of 2 independent dominions، پاکستان اینڈ انڈیا۔ اس ایکٹ کے تحت 2 آزاد ڈومینین پاکستان اور بھارت قائم کیے گئے۔ اس ایکٹ کے مطابق برطانوی ہندوستان کو تقسیم کر کے 2 آزاد ڈومینین پاکستان اور بھارت قائم کیے جانے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی راہ قانونی طور پر ہموار ہوئی۔ 14 اگست 1947 was fixed for the establishment of Pakistan۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کی تاریخ مقرر کی گئی۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اسی دن پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ برٹش رول اوور انڈیا came to an end under this act۔ اس ایکٹ کے ذریعے بر صغیر پر برطانوی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ بر صغیر میں برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ تقریباً 2 صدیوں پر محیط برطانوی حکمرانی ختم ہوئی اور اقتدار نئے آزاد ملک کو منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اینڈ انڈیا were given the authority to frame their own constitutions۔ پاکستان اور بھارت کو اپنے آئین بنانے کا اختیار دیا گیا۔ آزادی کے بعد پاکستان اور بھارت کو اپنے اپنے سیاسی اور حکومتی نظام کے لیے اپنے آئین بنانے کا اختیار دیا گیا۔ اس طرح دونوں ممالک اپنے مستقبل کے آئینی نظام کو خود طے کر سکتے تھے۔ The act became the legal basis for the independence of Pakistan and India۔ یہ ایکٹ پاکستان اور بھارت کی آزادی کی قانونی بنیاد بنا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے پاکستان اور بھارت کے قیام کو قانونی حیثیت فراہم کی، یعنی برطانوی پارلیمنٹ کے اس قانون کے ذریعے دونوں ممالک کی آزادی اور برطانوی اقتدار کے خاتمے کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی۔ نیکسٹ ہے مین کلازز آف دا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی اہم شقیں۔ برٹش رول ان انڈیا وڈ اینڈ آن 15 اگست 1947۔ 15 اگست 1947 کو بر صغیر میں برطانوی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت بر صغیر میں برطانوی حکومت کا خاتمہ ہونا تھا اور اقتدار نئے آزاد ممالک کو منتقل ہونا تھا۔ اس طرح برطانوی اقتدار کے طویل دور کا اختتام ہوا۔ 2 independent dominions پاکستان اینڈ انڈیا وڈ بی established۔ پاکستان اور بھارت 2 آزاد ڈومینین کے طور پر قائم کیے جائیں گے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت برطانوی ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت کے نام سے 2 آزاد ڈومینین قائم کیے گئے۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے طور پر وجود میں آیا۔ The Government of India Act 1935 would serve as the interim constitution until new constitutions were framed۔ نئے آئین بننے تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عبوری آئین کے طور پر نافذ رہے گا۔ چونکہ پاکستان اور بھارت کے لیے اپنے نئے آئین ابھی تیار نہیں ہوئے تھے، اس لیے ایک عبوری آئینی نظام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو نئے آئین بننے تک عبوری آئینی بنیاد کے طور پر جاری رکھا گیا۔ The British Parliament and the British Crown would no longer exercise authority over Pakistan
پاکستان اینڈ انڈیا. برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی تاج کا پاکستان اور بھارت پر اختیار ختم ہو جائے گا. آزادی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی تاج کا پاکستان اور بھارت کے معاملات پر آئینی اور سیاسی اختیار ختم ہو گیا. دونوں ممالک اپنے داخلی معاملات میں آزاد ہو گئے. The princely states were free to join either پاکستان اور انڈیا. نوابی اور شاہی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ علاقہ کریں. برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد نوابی اور شاہی ریاستوں پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ برطانوی حکومت کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں. انہیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ علاقہ کرنے کا فیصلہ کرنا تھا. پاکستان became an independent state on 14 اگست 1947. 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں آیا. 14 اگست 1947 پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے. اس دن برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوا اور پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. ابھی ہم اس پورے ٹاپک کا کوئک ریویو کر لیتے ہیں. Lord Mountbatten arrived in India on 22 March 1947 as the last Viceroy. Lord Mountbatten 22 مارچ 1947 کو آخری وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان پہنچے. Lord Mountbatten برطانوی ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے. ان کی آمد کا مقصد ہندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنا اور اقتدار کی منتقلی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا. The 3rd June plan was announced on 3rd June 1947. 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا. 3 جون 1947 کو لارڈ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ باضابطہ طور پر پیش کیا. اسی وجہ سے یہ منصوبہ 3 جون پلان کے نام سے مشہور ہوا. The plan proposed the partition of British India. اس منصوبے میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کی تجویز دی گئی. 3 جون پلان کے ذریعے برطانوی ہندوستان کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی. The Indian Independence Act was passed in July 1947. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 1947 میں منظور کیا گیا. 3 جون پلان کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے جولائی 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا. اس ایکٹ نے برِ صغیر کی آزادی اور تقسیم کو قانونی شکل دی. The Act provided for the establishment of Pakistan and India as two independent dominions. اس ایکٹ کے تحت پاکستان اور بھارت دو آزاد ڈومینین کے طور پر قائم کیے گئے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت برطانوی ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت کے نام سے دو آزاد ڈومینین قائم کیے گئے. پاکستان came into existence on 14 اگست 1947. 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. یہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی طویل سیاسی جدوجہد کی تکمیل تھی. اب آخر میں ہم اس ٹاپک سے متعلق کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں. پہلا کوسچن ہے ایکسپلین دا 3rd جون پلان 1947. 3 جون پلان 1947 کی وضاحت کریں. اس سوال کے جواب میں 3 جون پلان کا پس منظر اور بنیادی مقصد بیان کریں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد، سیاسی رہنماؤں سے مشاورت، 3 جون 1947 کو منصوبے کے اعلان اور برطانوی ہندوستان کی تقسیم کی تجویز کا ذکر کریں. اس کے بعد منصوبے کی اہم شقوں کو مختصر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے رائٹ دا مین کلازز آف دا 3rd جون پلان. 3 جون پلان 1947 کی اہم شقیں بیان کریں. اس سوال میں صرف اہم شقیں بیان کرنی ہے. جواب میں پنجاب اور بنگال کے اسمبلیوں، صوبہ سرحد کے ریفرینڈم، سندھ اسمبلی، صالحٹ ریفرینڈم، بلوچستان کے نمائندہ اداروں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور نوابی ریاستوں کے مستقبل سے متعلق شقیں شامل کریں. تیسرا کوسچن ہے ایکسپلین دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی وضاحت کریں. اس سوال کے جواب میں لکھیں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے جولائی 1947 میں یہ ایکٹ منظور کیا. اس کے تحت پاکستان اور بھارت دو آزاد ڈومینین بنے. برطانوی حکومت کا خاتمہ ہوا. دونوں ممالک کو اپنے آئین بنانے کا اختیار ملا اور پاکستان کے قیام کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی. چوتھا کوسچن ہے رائٹ دا مین کلازز آف دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی اہم شقیں بیان کریں. اس سوال میں ایکٹ کی اہم شقیں ترتیب سے بیان کریں. برطانوی حکومت کا خاتمہ، پاکستان اور بھارت کا قیام، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا عبوری آئینی نظام کے طور پر جاری رہنا، برطانوی پارلیمنٹ اور تاج کا اختیار ختم ہونا، نوابی ریاستوں کو علاق کا اختیار اور پاکستان کا 14 اگست 1947 کو آزاد ہونا. یہ تمام چیزیں اس میں شامل کریں. اور لاسٹ کوسچن ہے ایکسپلین دا امپورٹینس آف انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی اہمیت بیان کریں. اس سوال میں اس ایکٹ کی تاریخی اہمیت بیان کرنی ہے. اس ایکٹ نے برطانوی اقتدار کا خاتمہ کیا، پاکستان اور بھارت کے قیام کو قانونی حیثیت دی اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آنے کا راستہ فراہم کیا. یوں یہ ایکٹ قیام
قیام پاکستان کے آخری قانونی مرحلے کی بنیاد بنا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے 3 جون پلان 1947 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جیسے اہم تاریخی موضوعات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد کے بعد سیاسی رہنماؤں سے مشاورت ہوئی اور 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس منصوبے میں مختلف صوبوں اور علاقوں کے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا مطالعہ کیا، جس کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے قیام کو قانونی حیثیت دی گئی اور برصغیر میں برطانوی اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار ہوئی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک طویل سیاسی جدوجہد کا تاریخی نتیجہ تھا۔ عزیز طلباء، امتحان کی تیاری کے لیے آج کے لیکچر کے کوئک ریویو اور امپورٹنٹ کوسچنز کو ضرور تیار کریں، خاص طور پر 3 جون پلان کی اہم شقیں اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی اہم شقیں اچھی طرح یاد کریں، یہ بہت اہم ہیں۔ اس لیکچر کے فری PDF نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مل جائیں گے، انہیں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور خانپور کوچنگ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔